سی چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ایک قسم کا صرف نذرانہ ہوں گی کہ اگر یہ ابتدا ہے تو اس کی انتہا کیا ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ تم میں بہترین اور سب سے اچھے لوگ اور خیر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو گویا جو اس کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے شریعت کے اعتبار سے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے فضائل میں یہ بات بھی آتی ہے جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے ہیں اور ان کے چہیتے بندے ہوتے اللہ کے۔ قرآن جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ لوگ چہیتے بندے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا، قرآن کو بکثرت تلاوت کرنے والا قابل رشک ہے۔ ایسا آدمی جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے، جس کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے، کاش کہ ایسا ہوتا، یا کیا آدمی ہے، کیا شخص ہے، کیا انسان ہے قرآن پڑھتا ہے۔ رشک کیا جا سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا۔ قرآن کی جو بکثرت تلاوت کرتا ہے وہ شخص روز قیامت اللہ کے جو مقرب فرشتے ہوں گے، خاص فرشتے ہوں گے، ان فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس کے پڑھنے والے کا کیا فائدہ ہے کہ روز قیامت یہ انسانوں کی صف سے نکل کر فرشتوں اور ملائکہ کی، اور ملائکہ میں بھی ملائکہ کے درجے ہیں، فرشتوں کے درجات ہیں، یہ اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، بہت خاص فرشتے ہیں، ان کی صفوں میں اللہ لے جا کر اس شخص کو کھڑا کریں گا جو اس کی بکثرت تلاوت کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، تلاوت کرتا تھا مطلب اس پر عمل کرتا تھا، اس لیے کہ قرات کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اس لیے کہ جب آدمی قرات کرتا ہے تو انگلی چلاتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے قرات، پیچھے چلنا، مطلب جہاں وہ پڑھ رہا ہے وہیں وہ جو چیز پڑھتا ہے اس کے پیچھے چلتا بھی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں قرات عربی زبان میں، کہ پڑھنا اور پیچھے چلنا، اس کے مطلب اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیے، اندازہ لگائیے، مقرب فرشتوں میں، خاص فرشتوں میں اس کا شمار ہوگا جو اس کتاب کی تلاوت کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اللہ ان کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے، سکون اور اطمینان نازل کرتا ہے۔ آگے فرمایا، فرشتے ان کی مجلسوں کو احترام سے گھیر لیتے ہیں، ادب کے ساتھ گھیر لیتے ہیں ایسی مجلسوں کو جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ جب قرآن کسی مجلس سے پڑھا جاتا ہے یا لوگ پڑھاتے ہیں، ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ جو اس کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں آسمانوں میں فرشتوں کی مجلس میں فخر کے طور پر کرتا ہے، فخر کے ساتھ کہ یہ میرے بندے ہیں، دیکھو کیسے کلام پڑھتے ہیں میرا، فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت جن لوگوں کی وجہ سے فخر کرے ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا، اللہ کے کتنے مقرب اور چہیتے لوگ ہوں گے۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے، جو اس آیت کی تشریح بھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا۔ تو فرمایا طبرانی کی روایت میں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور فرمایا دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پس جو اسے تھامے رکھے گا دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکے گا اور آخرت میں ہلاک نہیں ہوگا۔ تو جو اس رسی کو تھام لے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو دنیا میں بھی گمراہی نہیں آئیں گی اور آخرت میں بھی وہ ہلاک اور برباد نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے قول کے رد میں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ رب العزت اور اس کا نبی تو دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے تو گویا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں رسی کا اور دوسرا حصہ انسان کے ہاتھ میں۔ اب اندازہ لگائیے، رب کی رسی کو پکڑنے والا کیا گمراہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال اسی طرح اس کے فضائل بہرحال کئی ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔
ہر حرف پہ اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف لام میم 3 حرف ہے، اس کا مطلب 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر حرف پڑھنے پہ نیکی ملتی ہے۔ اور ایک نیکی کا کیا معاملہ ہوگا؟ ایک نیکی جو ہے کیا اجر دے سکتی ہے؟ ایک نیکی کیا کر سکتی ہے؟ بہرحال میں یہ کہوں گا صرف عام زبان میں، جو کچھ دنیا میں اور جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو یاد رکھیے وہ تمام چیزیں مل کر بھی اس ایک نیکی کو خرید نہیں سکتے۔ یہ ایک نیکی ہوتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کا حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتے ہیں، ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے اس کے فضائل ہیں۔ تو ایسے اس کے فضائل یاد رکھیے، بیان کرنا مشکل ہی ناممکن ہے۔ چند فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کی۔